اگر دوستوں کانفرنسز جو ہے نا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی ریسرچ پیش کرنے کا بہترین پلیٹ فارم مل جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو سیکھنے کے لیے بھی بہترین جگہ ملتی ہے۔ جتنا ہم نے سیکھا ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں بھی آتا، لہٰذا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، مختلف فیلڈز ہوتی ہیں۔ تیسرا نیٹ ورکنگ ہو جاتی ہے کہ لوگ جو ہے آپ کو مختلف لوگوں سے ملتے ہیں۔ تھوڑا سا پھر یہ بھی ہے چوتھا کہ تھوڑا سا ٹریولنگ اور ٹورزم بھی ہو جاتا ہے کہ جناب وہ شہر آپ کے لیے کیسا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی نئے شہر میں جاتے ہیں، لیکن آج ہم نئے شہر میں نہیں ہیں بلکہ ہم اس شہر میں ہیں جہاں ہم بار بار جاتے رہتے ہیں اور وہاں وہ لوگ ہمیں بلاتے رہتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے ہاؤ ٹو ریڈیوس فوڈ ویسٹیج ڈیورنگ دی پروڈکشن۔ جس وقت ہم جو ہے وہ پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں، فصلیں اگا رہے ہوتے ہیں، جو ہے نا وہ پھل اگا رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس کی کس طریقے سے کم اس کا ویسٹیج کیا جائے۔ تو نمبر ایک تو اس میں یہ ہے کہ مناسب فصلوں کا انتخاب۔ ہم نے بات شروع کی تھی اس سے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم مناسب فصلوں کا انتخاب کریں، ایسی فصلوں کا انتخاب کریں جو مقامی ماحول اور موسم سے ہم آہنگ ہوں، تاکہ پیداوار زیادہ ہو۔ پیداوار زیادہ بھی ہوگی اور ویسٹیج کم بھی ہوگا۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا کہ جدید جو ہے نا وہ ٹیکنکس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جدید ٹیکنکس استعمال کرنے سے جو ہے نہ صرف جدید ٹیکنکس استعمال کریں بلکہ بہترین بیج بھی کریں، اور جو ہے نا آپ پاشی کا جدید طریقے بھی استعمال کریں، تو ساری کی ساری چیزیں آپ کی بہترین ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پروڈکشن بڑھے گی اور دنیا بھر میں اس پہ کمپٹیشن ہو رہا ہے، ایک طرح سے ایک سے ایک بڑھ کے آگے ایک نئے ریکارڈز بن رہے ہیں۔ پروڈکشن کو کاٹنے کے لیے یا اس کو آپ میٹرلائز کرنے کے لیے اور ذخیرہ کرنے میں بھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ فصلوں کو بہترین طریقے سے ہمیں جو نا وہ ڈی کراپ کرنا چاہیے، یعنی ان کو ہم اتارنا چاہیے۔ اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے مناسب آلات بھی ہونے چاہیے ہمارے پاس، اور ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کریں، تاکہ پیداوار کے دوران جو ہم نے امیڈیٹ اسٹاک کیا ہوا ہے اپنی ہی زمینوں کے اوپر وہ خراب نہ ہو۔ اکثر آپ لوگ سفر کرتے ہیں، دیکھتے ہوں کہ لوگوں نے گندم جو نا اسٹاک کی ہوئی ہے اور اس کو مٹی کے ساتھ لیپ کر لیا ہے، لیکن جب شدید بارشیں ہوتی ہیں یا کوئی آندھی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے نظام۔ ہمارا چوتھا پوائنٹ تھا کہ آپ کے جو اسٹاکنگ کیپیبلٹی ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، کھانے کے لیے بھی، یعنی ریٹیلر کے پاس جانے سے تک بھی، اور اس سے آگے یوزر کے پاس جانے تک بھی۔ کھانے کی اشیاء کو صحیح طریقے سے ذخیرہ کرنے کے لیے مناسب درجہ حرارت ہونا چاہیے، اور ہیومیڈیٹی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور پیکیجنگ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارا مزید پوائنٹ تھا کہ ہمیں لوگوں کی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوں، چاہے فارمرز ہوں، چاہے جو ہے وہ لاجسٹک والے ہوں، اسٹاک کرنے والے ہوں، چاہے وہ یوزر ہوں، ان سب کی ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے۔ ان کو ہم جو ہے نا وہ آگاہی دیں، شعور دیں، کسانوں کو کھانے کی ضیاع کو کم کرنے کے طریقے بتائیں، تو پکانے والوں کو بھی یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے کس چیز کو کرنا ہے۔ اگلا ہمارا تھا کہ آپ ڈی کراپ کرنے کے لیے، اس پروڈکشن کو اتارنے کے لیے اس کا صحیح وقت کون سا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ تو فصلوں کو ڈی کراپ کرنے اور جمع کرنے کے لیے عمل کو وقت پہ کریں، ڈیلے کریں گے تو بھی آپ کے جو نا پرابلم آئے گی، اور وقت سے پہلے کاٹیں گے تو بھی آپ کو پرابلم آئے گی۔ اور سارا کا سارا یہ ہمارا نظم و ضبط ہے، کھانے کی اشیاء کا بہتر طریقے سے مینیج کرنا، کھانے کے ویسٹیج کو بھی کم کرنا۔ آپ دیکھیں ہم لوگ شادی بیاہوں میں، تقریبوں میں جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو نا ہم اس کھانے پہ صرف ہمارا ہی حق ہے، اور ہم بے دریغ بے رحم ہو کر جو نا اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کو زیادہ نکالتے ہیں، پھر ضائع ہوتا ہے۔ یہ بھی اس میں شامل تھا۔ ان اقدامات کے ذریعے ہم کھانے کے ویسٹیج کو نہ صرف پروڈکشن کے دوران میں کم کر سکتے ہیں، بلکہ پروڈکشن کے بعد جو اینڈ یوزر پہ جا رہا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں ٹری ٹو ٹیبل، اس تک بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں۔ امید ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ انجوائے کریں گے کانفرنس کو، اور وہاں کے لوگوں کو، اور وہاں پہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس کے دوسرے مناظر ہیں۔ اپنا اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔